السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ اس کے مفہوم کو اگر میں آپ کے سامنے میں رکھوں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ان کو کسی چیز کے کھو جانے کا ملال ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان جو جیلان کا ایک حصہ ہے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہے، اور والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی مضمون کو سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا، خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل دیے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی، اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رشید بزرگ حضرت سید عبداللہ سمعی ہے۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا، اے جوان صالح، اس غلطی کی معافی جب کروں گا کہ تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس
میں 5 عیب ہے۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لونجی ہے، پانچواں عیب وہ لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیک کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی اس کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضائے جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تمام اعضاء درست ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جوان صالح، یہی تیری بیوی ہے، یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی۔ وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ وہ لونجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے، یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہی پاک خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے، ان کا اسم گرامی ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے اور والدہ محترمہ کی خدمت رحمت ہی میں رہے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا اور جوانی کے ایام میں ہی اپنے وطن جیلان میں وصال فرما گئے۔ میرے دوستو، تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادر زاد ولی، چنانچہ ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے۔ یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرا اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ ہم اپنے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن مبارک سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا تو روزہ رکھا، یعنی شیر خارگی کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑا، اور ہم غلاموں کو سبق دے گئے کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام کرے اور روزے کا پابند بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان عبادت و بندگی ہے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف کی، تو جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے اس کی مکمل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے کہ غوث اعظم امام تقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لہو و لعب سے متنفر اور دور رہے۔ آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے کہ اے برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ سبحان اللہ۔ کس
کس قدر اونچا مقام ہے بارگاہ پروردگار عالم میں۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے ولی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے تھے، پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز تمام مکتب والے سنتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر کے باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک بیل ملا، اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور بزبان فصیح کلام کیا، اے عبد القادر، نہ تو تم اس گھومنے پھرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور نہ اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بے زبان جانور بیل سے یہ نصیحت سن کر میرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہو گیا اور میں گھر واپس آ گیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کس قدر پیار فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو الیہ یا مبارک کی پیاری پیاری صدا سے روک دیا جاتا ہے، اور جب آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ساتھ چلتے ہیں، مدرسہ تک آپ کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ کشادہ کراتے ہیں، اور آپ سے بے زبان جانور بیل بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ حالات بچپن شریف میں تھے، اس لیے کہ آپ کو آگے چل کر قطبیت و غوثیت کے عظیم منصب پر جلوہ افروز ہونا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہاں اولیاء کرام کی گردنیں ہیں وہاں ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تک گیلان ہی کے مدرسوں میں علم حاصل کرتے رہے، 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ایک دن ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ تو والدہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ پیارے بیٹے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری کامیابی بغداد میں رہنے پر موقوف ہے، اس لیے مجھے تمہاری جدائی تو گوارا ہے مگر علم دین سے جدائی ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ خوشی خوشی میں تمہیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے والد محترم کے حصے کے 80 دینار موجود ہے، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ پھر والدہ ماجدہ نے وہ 40 دینار میری گدڑی کے بغل میں سی دیے اور مجھے وصیت فرمائی کہ میرے پیارے بیٹے، تم کسی بھی حالت میں رہو گے مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا، اور مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائیں اور فرمایا کہ میں تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور وہی محافظ ہے، اور حسرت و محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ وہ چہرہ ہے جسے قیامت کے دن تک نہ دیکھ سکوں گی۔ اللہ اکبر۔ ہم سبق حاصل کرے اپنے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی نگاہ میں قرآن کی تعلیم، دین کا علم کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سے جدا کیا اور بغداد شریف روانہ فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی علم دین سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لیے جیلان سے ایک قافلہ کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا، جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کھڑے ہیں اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے لڑکے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔
फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी वही सवाल किया और आपने उसे भी वही जवाब दिया। उसने भी आपकी बात को मजाक समझा और चला गया। जब ये दोनों डाकू सरदार से मिले और सारा वाकया बयान किया तो सरदार ने कहा कि उस लड़के को हमारे पास लाओ। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु डाकुओं के सरदार के पास लाए गए। डाकुओं के सरदार ने दरियाफ्त किया, साहबजादे सच बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। सरदार ने पूछा कहाँ है? आपने फरमाया मेरी गुदड़ी के बगल में सिले हुए हैं। सरदार ने हुक्म दिया कि गुदड़ी चाक की जाए। आपकी गुदड़ी मुबारक चाक की गई तो उसमें से 40 दिनार निकले। डाकू और उनके सरदार आपकी सदाकत को देखकर हैरान रह गए। सरदार बोला कि लड़के, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग रहजन है, तुम्हारे